بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنا من النار. ہم مرنے کے بعد انسان نے کن مراحل سے گزرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ عرض کر رہے ہیں. کل عرض کیا تھا کہ مرنے کے فوراً بعد قبر میں کیا سارے معاملات ہوں گے، اور اب تک ہم نے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں دنیاوی قبر میں عذاب ہوتا ہے، یعنی کہ جو قبر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں جو عذاب ہوتا ہے. یعنی کل عرض کیا تھا کہ کس کی قبر وسیع ہو جائے گی، کس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گی. ایک اگلا مرحلہ ہے برزخ. آج وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. برزخ عربی زبان میں پردے کو کہتے ہیں. تو یعنی جو دنیاوی انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یعنی وہ ایک پورا ایک فیز ہے برزخ کا. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے، برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ کوئی اس دنیا سے گیا، قبر میں گیا، اب اس کے بعد عالم برزخ میں ہے تا وقت کی قیامت آ جائے، اور اس کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو اگر براڈلی دیکھیں تو برزخ میں 3 قسم کی کیٹیگریز ہوں گی، 3 طبقات ہوں گے. پہلا وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. اور اگین یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں انسان مر گیا، قبر میں گیا، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کا وقت، یہ وقت کیسے گزرے گا، کس طرح گزرے گا. تو اس کی 3 کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ کیٹیگری ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. دوسری وہ کیٹیگری ہوگی جو اس سے ذرا کم درجے کے اہل ایمان ہوں گے، جن کو ہر قسم کی تکالیف اور عذاب سے سلامتی دے دی جائے گی، تکالیف نہیں ہوں گی، عذاب نہیں ہوں گی. اور تیسری وہ کیٹیگری ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہوں گے، جو نافرمان لوگوں کی کیٹیگری ہوگی، جو کہ کسی نہ کسی شکل کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو سب سے اول درجے کے اہل ایمان کون ہوں گے؟ جو پہلی کیٹیگری ان میں انبیاء، صدیقین اور شہداء وغیرہ شامل ہوں گے، جن کے بارے میں بہت تفصیل سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. اور اب آپ کی خدمت میں کچھ یعنی اس طرح کے واقعات عرض کرتے ہیں مشاہدات معراج کے، کہ جس سے آپ کو یہ جو تینوں کیٹیگریز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ کس عالم میں کون کون سے لوگ کس طرح وقت گزار رہے ہوں گے. مثلا سفر معراج کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں آپ نے دیکھا، محسوس کیا بہت خوشگوار ٹھنڈی خوشبودار ہوا آ رہی تھی، اس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھی. جبرائیل نے کیسی آواز سے پوچھا، عرض کی یہ جنت کی آواز ہے جو پکار رہی ہے. کیا پکار رہی جنت؟ کہہ رہی ہے اے پروردگار اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا کر، مجھے میرے رہنے والے عطا کر، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس، میرا عمدہ فرش، میرے موتی، میرے ہیرے، میرے مرجان، میرا سونا چاندی، جام، پھل، شہد، یہ سب منتظر ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے یہاں کے رہنا ہے، تو مجھے میرے باسی عطا کر. ایک اور بھی عالم ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں جن کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست اپنے جاننے والے کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ نے ایک کیٹیگری سن لی برزخ کی نا، یہ جنت اور یہ سارا. اب آپ یہ سنیے، اس سے پہلے ایک واقعہ سنیے چھوٹا سا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہے دنیا میں بہت دولت کمائی، مطلب ان کی یہ خواہش تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ بڑا ایک شاندار محل نما بنگلہ بنائے. تو چونکہ میرا دوست ایک کنسٹرکٹر ہے تو ان کے ذریعے ان صاحب نے بنگلہ تیار کروایا تھا. تو بنگلے کی تیاری میں ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا، یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ مطلب کوئی ایک ٹائل، کوئی ایک نلکا، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے بہت ساری اقسام میں سے منتخب کر کے نہ لگوائی ہو. فلاں چیز اٹلی کی، فلاں فرانس کی، فلاں یہاں، فلاں، یعنی اس انداز سے پورا. یہاں تک کہ بنگلہ تیار ہو گیا، شاہکار بنگلہ تھا. شفٹ ہونے کا دن آ گیا کہ اب اس دن ہم شفٹ ہوں گے. اور اس سے کچھ دن پہلے، اس سے کچھ 1-2 دن پہلے میرے دوست کو ان صاحب جنہوں نے بہت شوق سے وہ بنگلہ بنوایا تھا، ان کے بیٹے کا فون آیا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابو کا انتقال ہو گیا.
تو اب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. لیکن یعنی اس انداز سے سب اور ظاہر ہے ہم نے علماء کرام نے بتایا کہ اگر حلال طریقے سے ساری کوشش کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس انداز سے لوگ ایک دم سے ایک کال آ جائے گی اور سارے کا سارا منظرنامہ مختلف ہو جائے گا، بالکل مختلف ہو جائے گا. مثلا آگے بڑھتے ہوئے آپ ایک قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے کہ جہاں سورہ مومنون کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے، لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کروں، اس دنیا جس کو میں چھوڑ آیا ہوں میں کچھ نیک کام کر لوں. اور پھر اسی آیت کا آگے ترجمہ کنٹینیو ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا. اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کے دوبارہ اٹھائے جائیں رہیں گے. آپ قرآن کی آیت کا اور ترجمہ سنیے، سورہ فاطر کی آیت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا اور وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، ان برے اعمال سے مختلف اعمال کر سکیں جو ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغام پہنچانے والا بھی نہیں آ چکا تھا؟ اب عذاب کے مزے چکھو. ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے، کہا اور جو میرے ذکر، قرآن مجید، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز، عجیب بات ہے، قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. قرآن مجید کا ترجمہ، قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ جواب سنیے گا، اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے سامنے تھی تو ان کو بھلا دیتا تھا، آج ہم نے تجھے اسی طرح بھلا دیا ہے، آج ہم نے تیرا یہ عالم کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ برزخ کا یہ عالم ہوگا. بہرحال کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پہ تھے تو آپ نے اسی عالم میں کس کس کیٹیگری کے لوگوں کو کیا کیا عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگے گا کہ کیا معاملات ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.